نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم حوار حول فصل الشتاء، یہ گفتگو ہے سردی کے موسم کے بارے میں۔ فصل موسم کو کہتے ہیں، شتاء موسم سرما کو کہا جاتا ہے۔ کیف تجدک اليوم، آج آپ اپنے آپ کو کیسے پاتے ہیں۔ وجد یجد ضرب یضرب سے اس کا معنی ہے پانا، تجد آپ پاتے ہیں، کا خطاب کے لیے ہے، یعنی اپنے آپ کو آج آپ کیسا محسوس کرتے ہیں۔ تو اجدنی ارتجف من شدت البرد، اجد واحد متکلم کا صیغہ ہے، وجد یجد، اجدنی میں پاتا ہوں اپنے آپ کو، ارتجف، ارتجف یرتجف، ارتجاف باب افتعال سے اس کا معنی ہے کانپنا۔ شدت البرد، سختی کی شدت سے، شدت سختی کو کہتے ہیں، برد سخت یعنی سردی کو کہتے ہیں۔ سردی کی شدت سے میں آج کانپ رہا ہوں، یعنی آپ اپنے آپ کو کیسے پاتے ہیں؟ کہا میں محسوس کر رہا ہوں اپنے آپ کو کہ میں سردی کی شدت سے کانپ رہا ہوں۔ ما رأیک بجو الیوم، جو موسم کو کہتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے آج کے موسم کے بارے میں۔ ما رأیک بجو الیوم، اقول لك ارتعش من البرد وتقول ما رأیک۔ اقول واحد متکلم کا صیغہ، قال یقول اس کا معنی ہے کہنا، تقول واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے کہ آپ کہتے ہیں۔ اقول لک، میں آپ سے کہتا ہوں کہ ارتعش، ارتعش یرتعش، ارتعاش اس کا معنی ہے کانپنا، کہ میں کانپ رہا ہوں، من البرد سردی سے، وتقول اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ما رأیک آپ کی کیا رائے ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میں سردی سے کانپ رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کیا رائے ہے۔ یبدو انک تتحسس البرد کثیرا، بدا یبدو کا معنی ظاہر ہونا، لگتا ہے، انک تتحسس، تحسس یتحسس، تحسس باب تفعل سے معنی محسوس کرنا، کہ آپ محسوس کرتے ہیں البرد سردی کو، کثیراً بہت زیادہ۔ یبدو انک تتحسس البرد کثیرا، لگتا ہے کہ آپ سردی بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ ای واللہ یعنی نعم، جی ہاں، واللہ اللہ کی قسم۔ فانا نحیف کما تری، نحیف پتلے کو کہتے ہیں، اس کی ضد آتی ہے سمین، موٹا۔ انا نحیف کما تری، جس طرح آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں پتلا ہوں۔ لست کمثلک، میں آپ جیسا نہیں ہوں، لست میں نہیں ہوں، کمثلک آپ جیسے، پیارا جملہ ہے، جیسے آپ یہ اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، لست کمثلی، آپ میرا جیسا نہیں ہیں، لست کمثلہ یا کمثلہ، آپ اس جیسے نہیں ہیں، لست کمثلہ میں اس جیسا نہیں ہوں، لست کمثلک میں آپ جیسا نہیں ہوں۔ امتلأت لحما وشحما، امتلأ یمتلئ، امتلاء اس کا معنی ہے بھر جانا، آپ تو بھر گئے گوشت اور چربی کے ساتھ۔ لحم جمع لحوم گوشت کو کہتے ہیں، شحم جمع شحوم چربی کو کہتے ہیں، یعنی آپ تو موٹے تازے ہو گئے، تو اس کو ہم جو اردو میں بولتے ہیں نا آپ موٹے تازے، تو اس کو عربی میں بولتے ہیں امتلأت لحما وشحما۔ اما عندی فالجو لطیف ومنعش، میرے نزدیک تو موسم بڑا پیارا ہے، لطیف بہت زبردست، منعش عیش و عشرت والا، آرام دہ۔ اتعد هذا بردا، آپ اس کو سردی کہتے ہو، سردی شمار کرتے ہو۔ اعد یعد، اعداد یعنی تیار کرنا، شمار کرنا، کیا آپ اس کو شمار کرتے ہو سردی؟ ما هو عندي الا جو لطیف، یہ تو میرے نزدیک ایک بہترین موسم ہے۔ ما هو عندي نہیں ہے یہ میرے نظر میں، الا جو لطیف مگر پیارا موسم۔ واما انا فتكاد اسنانی تصطك من البرد، اور میں قریب ہے کہ میری دانتیں، اسنان دانتوں کو کہتے ہیں،
اور تستقو، استقا یستقو استقاق باب افتعال، جس کا معنی ہے بجنا، دانتوں کا بجنا، دانت جو سردی کی وجہ سے بجتے ہیں آپس میں ٹکرا کر، اس کو کہتے ہیں استقاق۔ فتکاد اسنانی تستق من البرد، قریب ہے کہ میری دانتیں جو ہے وہ سردی کی وجہ سے بچ جائیں۔ نحن فی بدایات الشتاء وحالک هذه فکیف لو بلغنا غایتہ، بدایات جمع ہے بدایتن کی، ابتدا کو کہتے ہیں، ہم تو ابھی سردی کے ابتدا میں ہیں، وحالک هذه، اور آپ کی حالت یہ ہے، فکیف لو بلغنا غایتہ، اب اس کی انتہا کو پہنچ گئے تو آپ کی کیا حالت ہو گئی۔ بلغنا ہم پہنچ گئے، غایتہ یعنی غایت البرودتی، بل نحن فی وسط الشتاء، بلکہ ہم موسم سرما کے درمیان میں ہیں، ابتدا میں نہیں ہے، لسنا فی بدایات الشتاء۔ نعم ولکن الشتاء تأخر هذه السنة فی هذه المدینہ، جی ہاں لیکن سردی اس سال اس شہر میں بہت دیر سے آئی، تأخر دیر کی، هذه السنة سنہ سار کو کہتے ہیں، مدینہ شہر کو کہتے ہیں۔ اصبت ولکن البرد باغتنا مذ امس، باغت یباغت مباغتہ، اس کا معنی ہے اچانک بے خبری سے آنا، اچانک کوئی آپ کے پاس آتا ہے جس کو آپ کے آنے کی پہلے سے اطلاع نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں اصبت، آپ نے ٹھیک کہا۔ ولیکن البرد باغتنا، سردی اچانک ہمارے اوپر آئی، مذ امس، کل سے، جیسے موسم گرم ہوتا ہے تو اچانک ٹھنڈ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں ولیکن البرد باغتنا۔ علی کل حال اخبرنی ایہما تفضل، جو بھی ہو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کون سے زیادہ پسند ہے، البرد ام الحر، سردی یا گرمی۔ ان کان ولا بد فالحر عندی افضل من البرد، ان کان ولا بد، اس کا معنی ہے جیسے بھی ہو کہ فالحر عندی افضل من البرد، گرمی میرے نزدیک سردی سے زیادہ افضل ہے۔ اس نے کہا دعنا من الحر فما ازعجہ، چھوڑ دو گرمی کو، کتنا تنگ کرتا ہے، وخاصتاً اذا کان مصحوبا بالرطوبہ، خاص طور پر جب وہ نمی کے ساتھ ہو، صحب یصحب ساتھی ہونا، مصحوب ساتھ ہو، بالرطوبہ نمی کے۔ البرد من بواعث الکسل والجمود، جمود یعنی جامد، جم جانا، سردی جو ہے وہ سستی اور جمنے کا سبب ہے، بواعث باعث کی جمع ہے، باعث ہے۔ والحر ہنا یذیب الادمغۃ ویسلخ الجلود، یہاں تو گرمی جو ہے ذاب یذیب، عذاب یذیب پگھلانا، دماغ کو پگھلا دیتا ہے، ویسلخ الجلود، اور کھالوں کو جلا دیتا ہے۔ سلخ یسلخ، اس کا معنی ہے کھال اتارنا، یعنی کھالوں کو اتار دیتا ہے۔ تو بدأت تبالغ، یعنی آپ نے پھر مبالغہ کرنا شروع کر دیا، بالغ یبالغ، مبالغہ کرنا۔ دعنا، چھوڑ دو ہمیں، من هذا النقاش، یعنی چھوڑیں ہم اس گفتگو کو۔ تو یہ آپ کے سامنے سردی کے حوالے سے اچھی گفتگو آئی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہو۔